بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھائی، ہم آپ کے لیے آج بہت زبردست کہانی لائے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور یہ ہمارے نبی کی کہانی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کہانی کا نام ہے معراج کی کہانی۔ معراج کی کہانی۔ ہاں، اچھا، معراج سمجھتی ہیں آپ؟ نہیں سمجھتی؟ معراج پاپا وہ ہوتا ہے جو گنبد ہوتا ہے گرین کلر کا، اس کے برابر میں ایک لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو مینار ہوتا ہے۔ معراج جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر کرایا تھا آسمانوں پر۔ جی سمجھ گئی؟ جی۔ تو وہ جو ہمارے نبی آسمان پہ گئے تھے نا، کیسے گئے؟ کس چیز سے؟ ابھی آتا ہوں کہانی میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو ہمارے نبی آسمان پہ گئے تھے نا، اس سفر کو کہتے ہیں سفر معراج۔ اس کو کہتے ہیں کچھ، میں تو سمجھی کوئی مینار جیسا کوئی چیز ہوگی نہیں، ایسی۔ اب آپ سمجھ گئی؟ جی۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا معراج کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اوپر بلایا تھا آسمانوں پہ، تو ان کو آسمان کا جو سفر تھا، آسمان کا جو سفر تھا تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات اور سمجھ لیجئے۔ اب ہمارے نبی آسمان پہ جو گئے ہوں گے تو پہلے تو زمین پہ کہیں چلے ہوں گے نا، نہیں سمجھے؟ جی۔ تو زمین پہ جو چلے تھے نا، زمین کا جو سفر تھا اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اسراء سمجھے؟ قرآن میں ایک سورت ہے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سورۃ الاسراء۔ تو اب کیا کہا میں نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زمین کا سفر کیا تھا اوپر جانے کے لیے، تو زمین کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اسراء۔ اور جو پھر آسمانوں پہ جو سفر کیا تھا، معراج۔ بھولیں گی تو نہیں؟ اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جی یہ واقعہ پیش آیا معراج کا۔ جی۔ کب پیش آیا؟ ہجرت سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جی۔ تو مکہ کے کافر تنگ کرتے تھے، تو پھر ہمارے نبی ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مکہ سے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ تو ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، تو مسلمانوں کو مکہ میں بہت کافر تنگ کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی تسلی کے لیے کہ ہمارے نبی کو افسوس ہو رہا ہے، چلو ان کی تسلی کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلا لیا ان کو؟ مکہ مکرمہ، اوپر آسمانوں میں۔ صحیح ہے؟ جی۔ اچھا، ہاں، میں جب مکتب میں پڑھتی ہوں نا جہاں، تو وہاں جب قاعدہ ہے نا ایک، تو اس میں وہ ہے نا، پتہ نہیں سیرت، پتہ نہیں کیا ہے وہ، تو وہ قاعدے جیسی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تو نا بابا اس میں حجر اسود کا میں نے قصہ پڑھا ہوا ہے۔ ہجرت کا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ حجر اسود کا پڑھا ہوا ہے۔ حجر اسود کا، اچھا چلیں۔ اچھا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہاں بلایا؟ اوپر بلایا، صحیح؟ جی۔ اب ایک بات تو آپ کو 3 باتیں پتہ چل گئیں۔ ایک بات یہ پتہ چل گئی اسراء کس کو کہتے ہیں، دوسری بات آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ معراج کس کو کہتے ہیں، اور تیسری بات آپ کو یہ پتہ چل گئی کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا۔ پوچھوں آپ سے؟ اچھا بتائیے، اسراء کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین پہ جو سفر اوپر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرا تھا اس کو اسراء کہتا ہے، اور جو آسمانوں پہ سفر، اس کو معراج۔ اور یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ ہجرت سے پہلے۔ ہجرت سے پہلے، صحیح۔ اور کیوں پیش آیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں کہ لوگ تکلیف دے رہے تھے، کافر تکلیف دے رہے تھے مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے نبی کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اوپر بلا لیا۔ اچھا، اب سنیے، اب سنیں، زبردست۔ پہلی بات یہ سمجھیے گا، یہ جو سفر شروع ہوا تھا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جی۔ تو ہمارے نبی جو تھے مکہ مکرمہ میں ام ہانی ان کے گھر میں تھے، جی، صحیح؟ اور یا بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہمارے نبی نا
خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا جی، حتیم کہتے ہیں اس کو، وہاں لیٹے ہوئے تھے ہمارے نبی. تو بابا جو ہانی، ہاں تو بابا ان کا جو نام ہے تو وہ کسی کی حضور کی یا کسی کی بیٹی تھی، رشتے دار تھی. صحیح. اچھا تو ہم وہاں پہ تشریف فرما تھے. جی تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. جی سو رہے تھے. جی اور آپ کو لے کر وہاں زمزم کا ایک کنواں ہے وہاں لے گئے. میں ہم جب عمرے پہ گئے تھے نا بہت شروع میں، تو میں نے وہ کنواں بھی دیکھا تھا. بابا آپ نے دیکھا؟ ہاں صحیح ہے. اچھا وہاں لے جا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کاٹ دیا. کیوں؟ ابھی سنیے آپ. مجھے پتا، صاف کرنے کے لیے. اب سنیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے ہماری پلیٹیں کیسی ہوتی ہیں، لوہے کی ہوتی ہیں، وہ آسمانوں سے سونے کا ایک تشت لے کر آئے تھے. تشت کیا ہوتا ہے؟ وہی آپ کیا کہتی ہیں اس کو، سینیا؟ وہ جو ہوتی ہے، ہاں ٹرے جیسی جو ہوتی ہے، ہاں. تو وہ لے کے آئے تھے اور اس کے اندر علم حکمت بھرا ہوا تھا. صحیح ہے. اچھا پھر انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کاٹا اور سینہ کاٹ کے دل نکالا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. سمجھ گئے؟ اور ہمارے نبی کے دل میں ایمان، علم، حکمت، ساری اچھی اچھی چیزیں بھر دیں. اور پھر دوبارہ آپ کے دل کو وہیں لگا دیا اور یوں ہاتھ پھیرا تو آپ کا سینہ صحیح ہو گیا، بالکل جیسے تھا ویسے ہو گیا. تو بابا نکالتے کیسے تھے پھر وہ سینے کو؟ پھر وہ سینے کو نکالتے کیسے تھے؟ سینے کو کاٹا، اندر دل ہوتا ہے. تو کس چیز سے کاٹا؟ بس تو فرشتوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، یوں ہاتھ لگایا ہوگا کٹ گیا ہوگا. فرشتے ہیں نا، فرشتوں کو تو اللہ نے ہر چیز کی طاقت دی ہوتی ہے. ہاں. اچھا اب ہو گیا ایک کام، یہ ہو گیا. تو اب آپ یاد رکھیے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پہ تھے یا کہاں پہ تھے؟ ان کے گھر پہ رہتے تھے، ام ہانی کے گھر پہ رہتے تھے. اور کبھی کبھار مکہ مکرمہ کی جو دیوار ہوتی ہیں تو اس کے خانہ کعبہ تو وہاں پہ تھے. تو جبرائیل السلام آ گئے. اچھا چلیں یہ میں آپ سے بعد میں سنوں. صحیح. اچھا پھر کیا کیا؟ سفر کے لیے تو ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یا پرانے زمانے میں لوگ گھوڑے گدھے کے اوپر سفر کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو براق، ایک سواری ہے اس کے اوپر بٹھایا. کس پہ؟ براق. اچھا براق کیا تھا؟ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. خچر بھی ایک گھوڑے جیسا ہی ہوتا ہے. تو وہ گدھے سے بڑا تھا، تھوڑا سا گدھے کا جیسا، اور خچر سے چھوٹا. اور اتنا تیز وہ دوڑتا تھا، دنیا میں کوئی سواری اتنی، نہ جہاز بھی نہیں اتنا تیز اڑ سکتا. جہاز بھی نہیں اڑ سکتا؟ جی. کتنا، سنیے کیسے. اس کا جو براق کے قدم تھے نا، ایک قدم وہاں جاتا تھا جہاں آدمی کی دیکھنے کی جو انسان دیکھتا ہے نا، اس کی جو آخری حد ہوتی ہے. آپ یوں اگر سر جھکائی ہوئی ہیں اور آپ سر اٹھائیں تو آپ کی نگاہ کہاں تک جائے گی؟ اگر دیواریں نہیں ہوں تو دور تک جائے گی نا. تو ایک قدم وہ یہاں ہوتا تھا، دوسرا قدم جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی نا وہاں ہوتا تھا. تو بھاگ کے بھی ایسی تھا، اڑتا تھا. صحیح ہے. اڑتا تھا وہ. ہاں نا، ظاہری بات ہے، آسمان پہ جانا تھا تو اڑے بغیر کیسے جائے گا؟ ہمارے نبی کو لے کے کہاں جانا تھا اس نے؟ آسمان پر. تو آسمان پہ تو چل کے تو نہیں جائے گا نا، کوئی روڈ تو نہیں بنی ہوئی آسمان پہ. نہیں، پہاڑ سے تھوڑی جائے گا آسمان پہ. اچھا اب دیکھیں. اچھا ہمارے نبی، اچھا اب وہ کہاں لے کے گیا پہلے؟ تو سب سے پہلے ہمارے نبی کو وہ لے کر گیا بیت المقدس، مسجد اقصی، جہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین کو مار رہا ہے اسرائیل. اب تو فلسطین ماشاءاللہ اب تو وہ ہو گئے نا. تو ہمارے نبی مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے کہاں لے کے گیا؟ وہ براق. کہاں لے کے گیا؟ کہاں لے کے گیا؟ اوپر نہیں، پہلے زمینی سفر کرایا نا.
تو مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے کہاں لے کے گیا؟ مسجد اقصیٰ. اقصیٰ. اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ مکہ فلسطین میں. اب سنیے، مسجد حرام سے جو مسجد اقصیٰ ہے نا، وہ اتنی دور ہے، کہتے ہیں کہ 1240 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں، اتنا سفر کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے تھا. نہیں سمجھی؟ مثال کے طور پہ پورا رمضان شروع ہو اور رمضان میں کوئی سفر کرتا رہے، جب عید آئے گی نا، جب وہ وہاں پہنچے گا اس زمانے میں. لیکن ہمارے نبی کے لوگ براق پہ بیٹھے تھے، کتنی دیر میں؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں، بس ادھر سے تھوڑی سی رات گزری اور ہمارے نبی وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اوپر مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ. ہاں بابا تو مسجد اقصیٰ بہت دور ہے. ہاں اچھا، اب سنیے. فلسطین، آپ کیا بولا؟ فلسطین. اچھا یہ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب یہ جو سفر ہوا نا ہمارے نبی کا، اس سفر میں کہیں کہیں بیچ میں وہ براق رکا بھی. صحیح ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے ساتھ تھے. 4 جگہوں پر رکے. کہاں رکے؟ 4 جگہوں پر. سب سے پہلے ہمارے نبی کو روکا مدینہ منورہ میں. اور جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو بتایا کہ جلد ہی آپ یہاں، یہ جو مدینے کی زمین ہے نا، آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. کیا بتایا؟ جلدی ہی یہ جو مدینے کی زمین ہے نا، ہاں، آپ ہجرت کر کے وہیں آئیں گے. یہ پہلا جگہ ہو گئی. دوسرا اسٹاپ کہاں پہ تھا؟ دوسرا اسٹاپ تھا کوہ طور پر. طور پہاڑ ہے نا، جہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے. ایک پہاڑ ہے کوہ طور. کوہ طور. طور اس کا نام ہے. وہ طور و کتاب مستور پڑھا ہے آپ نے؟ جی پڑھا نا. یہ وہ طور سینا. تو طور ایک پہاڑ ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے نون والقلم وما یسطرون. نہیں وہ طور. اچھا پڑھ لیں گے پھر. اچھا پھر نا دوسرا پڑاؤ کہاں؟ دوسرا اسٹاپ کہاں ہوا؟ کوہ طور پر. تیسرا ہوا بیت اللحم پر. وہاں ہمارے ایک نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پیدا ہوئے تھے. سمجھیں؟ جی. اور چوتھا اسٹاپ کہاں تھا؟ مسجد اقصیٰ. صحیح ہے جی. اچھا یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا جی. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر مسجد اقصیٰ جہاں ہے وہ تو بہت بڑی جگہ ہے نا جی. تو وہاں پر وہ اس براق سے ہمارے نبی اتر گئے جی. وہ جو براق آیا تھا، اور اس کو ہمارے نبی نے ایک وہاں پہ ایک لکڑی، کھوٹا کہتے ہیں اس کو پہلے زمانے میں نا. مثال کے طور پہ کوئی گھوڑے پہ، ابھی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اپنی بائک کو تالا لگا لیتے ہیں، گاڑی کو تالا لگا. تو پہلے زمانے میں تو گھوڑے پہ آتے تھے لوگ، تو گھوڑے کو کھلا تو نہیں چھوڑتے ہوں گے، کسی سے باندھتے ہوں گے نا. تو آپ نے نہیں دیکھا بقرعید کے دنوں میں روڈ کے اوپر کوئی چیز، ایک لکڑی سی گاڑ دیتے اور اس سے گائے باندھ دیتے اس کو. صحیح ہے. تو ایسے ہی وہاں پر جب ہمارے نبی پہنچے تو وہاں پر وہ ایسی ایک لکڑی تھی. صحیح ہے. ہمارے نبی نے اور وہاں سے اپنا براق باندھ دیا. سارے نبیوں نے یہیں پہ باندھا تھا اس سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے. صحیح ہے. اچھا پھر ہمارے نبی وہاں بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ہمارے نبی نے دیکھا سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں. آدم علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں. سارے نبی. ہمارے نبی نے اس سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا نا. سارے نبی وہاں جمع ہیں. پھر ہمارے جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو کہا چلیے آپ نماز پڑھائیے. سارے نبی پیچھے اور ہمارے نبی سب سے آگے امام. اس لیے ہمارے نبی کو کہتے ہیں امام الانبیاء. امام الانبیاء کیا مطلب ہے اس کا؟ سارے نبیوں کے آگے امام. ہمارے نبی کیا ہے؟ سارے نبیوں کے امام. امام اعلیٰ ہوتا ہے نا مقتدی سے. سارے نبیوں کی امامت کرائی. صحیح ہے. ہمارے نبی نے وہاں سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. صحیح. اچھا
اس طرح پھر کیا ہوا، وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے. خالی نہیں، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب. یہ ہمارے نبی کا امتحان. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھایا ہوگا. ہاں بالکل صحیح. آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہیں سنا ہوا. ہاں سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا اور شراب والا نہیں لیا. اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، یعنی آپ نے اچھی چیز کو پسند کیا. اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی جو امت ہے نا یہ سب گناہ گار ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے، سب گندے بن جاتے. لیکن چونکہ آپ نے کیا لیا، دودھ والا پیالہ لیا، تو سب گندے نہیں ہوں گے. اچھا اب ایسا کریں، تھوڑا سا دوہرا لیں. اچھا میری سوالوں کا جواب دیں گی آپ؟ جلدی بتائیے، اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اسراء جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک گئے تھے. اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اچھا، اور معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کہاں گئے تھے؟ بیت المقدس سے اوپر گئے تھے آسمانوں پہ، تو اس کو معراج کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت سے پہلے پیش آیا. اچھا یہ بتائیے، جس وقت واقعہ پیش آیا تو ہمارے نبی اس وقت کہاں موجود تھے؟ ام ہانی کے گھر، نہیں تو پھر مکہ مکرمہ کی خانہ کعبہ کی ایک دیوار ہے حتیم، اس کے وہاں سوتے تھے، وہاں سو رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو اٹھایا. اٹھے اب آپ کو لے کے جانا ہے اوپر. آپ کو لے کر جانا ہے اوپر. وہ لے کر گئے زمزم کے کنویں کے سامنے. پھر تو ان کا سینہ کاٹا بیچ میں سے، پھر ان کا دل نکالا اور زمزم کے پانی سے صاف کرا. پھر اس دل میں کیا بھر دیا؟ اس دل میں علم ڈال دیا، حکمت ڈال دیا. پھر دل کو جوڑا، پھر ہاتھ پھیرا تو دل صحیح ہو گیا تھا. چلے پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی سواری آئی تھی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ براق. ہاں براق. وہ کیا چیز تھی براق؟ براق اڑتی تھی. وہ نہیں، وہ کتنی بڑی چیز تھی؟ گھوڑے سے نا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا. اچھا، اور وہ کتنا تیز دوڑتا تھا؟ میں نیچے دیکھی، اوپر دیکھوں یہ دیوار نہیں ہو تو سیدھی جہاں تک میری نظر جائے گی تو اس کا ایک قدم ہو، ایک یہاں قدم ہوگا، وہ وہاں پہنچے گا اس کا دوسرا قدم. اچھا تو اس زمانے میں کوئی آدمی اگر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جاتا تو کتنے عرصے میں جاتا؟ ایک مہینے میں. لیکن ہمارے نبی کتنی دیر میں گئے؟ رات کے چند تھوڑے سے حصے میں. اچھا اس کے بعد جب ہمارے نبی جب یہاں سے بیت المقدس سے گئے تو کتنی جگہوں پر رکے؟ 4. پہلے نمبر ایک مسجد مدینہ منورہ. اور کیا کہا جبرائیل السلام نے؟ یہاں آپ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. دوسرے نمبر پہ کوہ تور. ہاں کوہ تور پہ رکے. پھر تیسرے نمبر پر بیت الحم، گوشت کا گھر، بیت الحم جہاں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور چوتھے نمبر پر مسجد اقصیٰ. جب ہمارے نبی مسجد اقصیٰ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ تو بابا اس وقت سارے براق کو اتارا. ایک لکڑی جیسی ایک لکڑی تھی چیز، پھر اس سے براق کو باندھا اور اندر گئے تو دیکھا تو
سارے نبی موجود تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کہا کہ جائیے اور آپ نماز پڑھائیے. پھر نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھائی, سارے نبی ان کے پیچھے تھے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ 1 پیالہ 2 2 پیالے لائے, اس میں ایک میں دودھ ایک میں شراب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ دیا پیالہ, تو انہوں نے نا دودھ اٹھایا, تو پھر نا شراب کا وہ نہیں, پیالہ نہیں اٹھایا. تو فرشتے نے بولا آپ نے صحیح کرا, اگر آپ شراب اٹھاتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی, گناہگار ہو جاتی. صحیح ہے, گمراہ کا مطلب یعنی سب گندے بن جاتے. صحیح ہے. چلیں, یہ آدھی معراج کی کہانی ہو گئی نا, تو پھر باقی آپ کو پھر سناؤں گا عجیب. پھر اب آسمانوں ابھی تک زمین کی ہو گئی نا, اب آسمان پہ کیسے گئے, کیا ہوا, وہ سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اچھی کہانی تھی ہمارے نبی کی. چلو, اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی, اس کہانی سے پتہ چلا ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. کیا ہیں؟ امام الانبیاء, سارے نبیوں کے امام. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صحیح. جی, السلام علیکم. وعلیکم.